ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین اسلام کی مدد کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا کے، بلکہ اپنے مال کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، اپنے علاقے مکے کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اکیلے تنے تنہا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا یہ جو سفر ہے اسے ہجرت بولتے۔ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم کو سننے میں اتنا آسان لگ رہا ہے کہ بولنے میں بھی آسانی اور سننے میں آسانی۔ ہجرت کیا چیز ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو آپ۔ ایک آدمی جو کہ اسلام قبول کیا، اس کے اوپر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، مارا جا رہا، ستایا جا رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی زمین جائیداد پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، اگر بیوی اسلام قبول نہیں کری تو بیوی کو بھی چھوڑ کر، بچے اگر بچوں کو کوئی مجبوراً روک لیا تو بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اور نکلنا بھی کیسے؟ وہ 450 یا 500 کلومیٹر کا سفر جو کہ جنگلوں کا راستہ ہے، سواری بھی نہیں ہے، پتھروں والا راستہ ہے، رات کے حصے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اکیلا سفر کر کے مدینہ جانا، پھر اس مدینے کے راستے میں دشمن بھی پیچھا پڑا ہوا ہے کہ کون سا دشمن کب آئے گا، کہاں بیچ میں ہی قتل کر دے گا، پکڑ کے واپس لائے گا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہجرت کر کے جانا، یہ سب کچھ چھوڑ کے اس نیت سے، اصل ہجرت میں کیا ہے؟ نہیں بھئی چلو مدینہ جائیں گے، یہاں مکہ والے ہم کو بزنس نہیں کرنے دے رہے، کاروبار نہیں کرنے دے رہے، مدینہ جا کے بزنس کریں گے، پیسے کمائیں گے، اس نیت سے جا رہے تھے کیا صحابہ؟ نہیں۔ چلو یہاں پر میری بیوی اسلام قبول نہیں کری، میرے ماں باپ اسلام قبول نہیں کرے، وہاں جا کے دوسری شادی کر لوں گا اور مدینہ کی لڑکی سے وہاں پر ایک نئی زندگی شروعات کروں گا، خوب پیسے کماؤں گا، گھر بناؤں گا، اس نیت سے جا رہے؟ نہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بچانا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا، تنے تنہا چلے جانا، زندہ رہیں گے وہاں جانے کے بعد مر جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم، اب مدینہ میں گھر ہے نہیں معلوم، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم، بھوکے رہنا پڑتا کتنی راتیں نہیں معلوم، کیا ہوتا وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں معلوم، صرف ایک ہی نیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، بس اپنا ایمان، اپنے اسلام کے لیے، پھر وہاں جا کے اللہ کے رسول کی مدد کرنا، اسلام کی مدد کرنا، دعوت دین کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس نیت سے مدینہ جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ ہجرت بڑی مشکلوں کا سفر ہے، بڑی تکلیفیں، بڑی قربانیاں ہیں اس میں، ان قربانیوں کے یہ سب قربانیاں دیتے ہوئے ہمارے صحابہ کیا ہے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے گئے۔ تو ان مدینہ کو جانے والوں میں یہ صحابی بھی تھے جن کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ جب یہ بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کرے تو سسرال والے ان کی بیوی کو پکڑ لیے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اور بچے کو بھی لے لیے کہ نہیں ہم بچے کو بھی نہیں دیں گے۔ اور جب یہ کیونکہ مکہ میں ایک اچھے تاجر تھے، اچھا بزنس کرنے والے مالدار صحابہ میں سے تھے، تو مکے کے مشرک آئے اور کہنے لگے کہ یہ تم مکہ میں رہ کر مال کمائے، اس لیے تم اگر جانا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ، ہماری سرزمین پہ کمایا ہوا مال ہمارے ہاتھوں دے کے چلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ کسی بھی ایک روپے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ اکبر، قربان جائیے، ان کی قربانی پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پورا مال چھوڑ کے چلے گئے۔